بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب وحدہ لا شریک کے نام کہ جس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے اور نعمتیں بے حد و حساب۔ تعلیم، تہذیب اور ہم کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام لے کر میں ہوں منظم برین۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہماری زبان ہماری پہچان، یعنی آپ ٹھیک سمجھے، آج ہم بات کریں گے اردو بحیثیت قومی زبان پہ۔ اردو ایک ایسی میٹھی، ایک ایسی خوبصورت زبان کہ جس کے دامن میں اقبال، میر، غالب، حالی اور ذوق کی بے پناہ محنت اور بے پناہ خوبصورت شاہکار شامل ہے۔ اردو جب ہم بولتے ہیں تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور یہی زبان جب ایک قوم کی زبان بنتی ہے تو وہ اس قوم کی شناخت بن جاتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ آزادی کی بظاہر علامتیں 4 ہیں، اور وہ 4 علامتیں ہیں: قومی ترانہ، قومی جھنڈا، قومی زبان اور قومی کرنسی۔ اردو زبان کے حوالے سے قائد اعظم نے 1948 میں ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو یہ زبان جو ہماری تہذیب کی امین ہے، یہ زبان جو دنیا میں ہماری پہچان ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس زبان کے حوالے سے شاید ہم اپنے فرائض اس طرح سے ادا نہیں کر رہے، اس زبان کی خوبصورتی کو ہم اپنی نئی نسل کو بتا نہیں پا رہے۔ تو ناظرین، قومی زبان ایک قوم کی تہذیب کی امین ہوتی ہے، اس کی تاریخ، اس کے حال اور اس کے مستقبل کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ تو اس سرمایہ کے حوالے سے آج ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اپنی زبان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کیا سیکھتے ہیں، اور ہم اپنی زبان کے بولنے کے حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے بات کی چند لوگوں سے، تو آئیے آپ دیکھیے۔ اگر اس کے بارے میں یہ کہوں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، ہماری 2-3 جنریشن کے بعد اردو بالکل ختم ہو جائے گی ہماری کنٹری سے، کیونکہ جیسے ہم اپنے بچوں کو انگلش بولنا سکھا رہے ہیں، ہم اس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش بولے اور ہمارا بچہ انگلش اسکول میں پڑھے، ہمارا بچہ انگلش کارٹون دیکھے، ہمارا بچہ انگلش بکس پڑھے، تو ہماری جو ہم اپنی زبان کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کر رہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں تو زبان جو ہوتی ہے وہ ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں، اگر ہم باہر ملک جائیں گے، یہاں پہ بھی کسی کے ساتھ جو ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو بیسک بات ہوتی ہے، ہماری زبان جو ہے وہ ہماری بات چیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہماری ثقافت ہوتی ہے، ہمارا پہننا اوڑھنا بتاتا ہے کہ ہم کس ثقافت سے، کس کلچر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح زبان بھی جو ہے وہ ہماری شناخت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں، ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اگرچہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے اتنا زیادہ ہم لوگ مقابلے کے رجحان میں چلے گئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اپنی زبان سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نہ 3 میں رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ 13 میں رہے ہیں، ہم انگریزی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور ہمارے نزدیک ایک مطلب کہ ٹرینڈ ہے کہ جو جتنی اچھی انگریزی بولے گا وہ اتنا ہی زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ انگریزی بولنے کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں بولتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح سے کہ ہم لوگ دوسروں کی جو ہے وہ چیزوں کا اڈاپٹ کرنے لگے اور اپنی چیزیں ہم پیچھے
جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اور جو قومیں اپنی زبان کو چھوڑ دیتی ہیں تو وہ جو ہے وہ ترقی کی راہ سے بھی ہٹ جاتی ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے نا کہ اردو زبان کو نا ہم ایک سیکنڈری لینگویج یوز کرتے ہیں, پرائمری لینگویج یوز نہیں کرتے, کیونکہ نا ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے. ہم بیسیکلی انگلش یوز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ٹرینڈ ہے, ہم ٹرینڈ میں رہنے کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسے بہت ساری مدرز ہوتی ہیں وہ انگلش نہیں بول پاتی, لیکن اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ کہیں پہ گلٹی فیل نہ کریں وہ بیچاری انگلش کے ورڈز یوز کرتی ہیں, انگلش کے سینٹینسز یوز کرتی ہیں, کیونکہ یہ ایک نارمل ٹرینڈ ہو گیا ہے. اس لیے اصل میں پورے برصغیر میں 100 سالہ جو انگریزوں کی حکومت رہی ہے یہاں پہ, اس کی وجہ سے ہماری مینٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہمیں مطلب انگلش لینگویج میں جب ہم انگلش لینگویج استعمال کرتے ہیں تو ہمیں مطلب اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہر زبان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے, اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. تو اردو کی بھی ایک خاص پہچان ہے. اور اگر اردو کے بارے میں بتایا جائے تو یو این کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق اردو ایسے 10 زبانوں میں شامل ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے. کیونکہ ہم برطانوی سامراج کی ایک کالونی بھی رہے ہیں, تاریخی پس منظر بھی ہے ہمارا, انگلش کی طرف ہم کیوں مائل زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس بن چکا ہے ہمارے لیے کہ جو بچہ, جو ٹیچر, جو فرد سوسائٹی میں, اسکول میں, ہر جگہ جو انگلش میں بات کرتا ہے, کنوے کرتا ہے اپنی بات, اس کو ہم ظاہر ہے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اور جو بچہ, جو فرد سرائکی میں, اردو میں, پنجابی میں بات کرتا ہے, حالانکہ بات سیم ہو, میسیج سیم ہو, لیکن ہم امپورٹنس اس کو زیادہ دیتے ہیں جو انگلش میں بات کر رہا ہے. تو اس کا ایک سوسائٹی کا بھی ہمیں چاہیے اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے نا مادری زبان کو پروموٹ کریں. آج کل جیسا کہ دیکھا گیا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس یہ انگلش جو زبان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو باہر جو ہے زیادہ تر انگلش ہی چلتی ہے. تو ہمیں اپنے جو روٹس ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور اردو زبان میں جو ہے ہماری خط و کتابت بھی جو پہلے اردو میں ہوتی تھی, لیکن اب انگلش کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اردو زبان ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور جو بھی ہم اب جیسے بھی آپ دیکھیں کہ کچھ بھی ہماری کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری انگلش میں ہوتی ہے, تو اردو والوں کو بہت یعنی کہ اس کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اردو زبان جو ہے وہ ہونی چاہیے. ویسے تو ہماری اردو قومی زبان ہے, لیکن آج کل لوگ اس کو اتنا پریفر نہیں کرتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اردو بولنے سے شاید ہمارا اسٹینڈرڈ لو ہو جائے گا. آج کل انگلش زیادہ پریفر کی جاتی ہے, تو اس لیے زیادہ تر لوگ اردو نہیں بولتے. ہمیں بھی اردو بولتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ پروفیشنل لوگ زیادہ تر انگلش ہی پسند کرتے ہیں. زبان کسی قوم کا تشخص ہوتی ہے, اور اگر کوئی قوم اپنی زبان سے غیر ذمہ داری کا ثبوت دینا شروع کر دے تو اس کا تشخص, اس کی پہچان یقیناً خطرے میں پڑ جاتی ہے. اردو زبان کے حوالے سے ہمارے خیالات کیا ہیں, اس حوالے سے فروغ دینے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, ایک قوم کے لیے قومی زبان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہوتی ہے, ان تمام سوالات کے جواب پانے اور ان باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایک خاص شخصیت کو. اردو بولنے, اردو پڑھنے اور اردو سمجھنے والوں کے لیے جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں, تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد حمید صاحب. ڈاکٹر راشد حمید صاحب ڈپٹی سیکرٹری ہیں ادارہ فروغ قومی زبان میں. ڈاکٹر صاحب ایک فوکل پرسن ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, جن کا کام اردو زبان کو بطور دفتری زبان رائج کرنے کے حوالے سے کام کرنا, سفارشات مرتب کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف بہت ساری کتابیں لکھیں اور اردو زبان کے حوالے سے بے شمار تحقیق کی, اقبالیات کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کا کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے آمد کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ سے ہم بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایک قوم کے لیے اس کی قومی زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کیا یہ زبان صرف کمیونیکیٹ کرنے, بات چیت کرنے کے حوالے سے اہم ہوتی ہے یا اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی اور اردو جیسے بڑے موضوع پہ اظہار خیال کی دعوت دی. دراصل اردو
ایک ایسی زبان ہے کہ جس کا تعلق بہرحال ایک تہذیب سے ہے، اور آپ کا جو سوال ہے وہ اردو سے بھی پہلے کا ہے کہ کوئی زبان کیوں اہم ہوتی ہے کسی قوم کے لیے۔ اس کی عمومی گفتگو کرنے سے پہلے میرا خیال ہے یہی جاننا کافی ہوگا کہ بر صغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو تفریق پیدا ہوئی، اور جب جو انڈیا ہے وہ متحد تھا تو سر سید احمد خان جو ہیں اس وقت جد و جہد کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے، اور ایک تحریک تھی ان کی، اور مسلمانوں کو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ لیکن 1867 میں ایک بنارس میں اردو ہندی جھگڑا ہوا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، تو سر سید احمد خان کا یہ آخر کا زمانہ ہے، یعنی تمام زندگی اس میں جد و جہد کرتے گزری، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اردو ہندی جھگڑے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بر صغیر میں 2 قومیں بستی ہیں، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ تو ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ سر سید کا یہ ایک فقرہ ہے، ایک جملہ ہے۔ تو اس کو آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ جو بر صغیر میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا قیام ہے، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، تو وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ زبان ہے، اور وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ ہم کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، آج بھی میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اردو ہے یہ تو سبھی کی زبان ہے۔ بلا شبہ سبھی کی زبان ہے، جو بھارت کے لوگ تھے ان کو بھی چاہیے تھا کہ اردو بولتے رہتے، اور اردو ہی ان کی اب بھی زبان ہے، ان کی فلمیں بھی ابھی بھی اردو میں بنتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تہذیب کو ممتاز کرنے کے لیے یا مختلف کرنے کے لیے، ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے اردو سے انہوں نے ہندی کا ڈول ڈالا، حالانکہ بر صغیر میں اردو ہی وہ زبان تھی جو اس وقت بولی جا رہی تھی اور سمجھی بھی جا رہی تھی، تو انہوں نے ہندی کو عام کرنا شروع کیا، تو انہوں نے اپنے تہذیب کو اپنی زبان کے ساتھ جوڑا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ یہ تھا مسلمانوں کا کہ اسلامیہ ہند کی جو زبان ہے وہ فطری طور پہ اردو پہلے سے طے تھی، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ اردو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلامی تہذیب اگر دکھانی ہو تو عربی اور فارسی کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ اردو کا ہے۔ اس میں اتنا ذخیرہ موجود ہے، علم کا، ادب کا، تہذیب کا، مذہب کا، دین کا، اور روایات کا، اور احادیث کا، یعنی ہم اتنا مواد منتقل کر چکے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تہذیبی شناخت جو ہے وہ اردو کے ساتھ منسلک ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو آج ہمیں ترقی یافتہ قومیں نظر آتی ہیں، تو ان کی ترقی کے راز میں کہیں نہ کہیں ان کی اپنی زبان کو پروموٹ کرنا، اپنی ہی زبان میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ اور اپنی زبان پہ فخر کرنا، یہ عوامل کہاں آپ کو نظر آتے ہیں قوموں کی ترقی میں؟ جی ہاں، یہ دیکھیے، یہ تو بہت ہی سامنے کی حقیقت ہے، بہت طویل آپ کو اس میں بحث میں نہیں پڑھنا ہوتا، بہت تحقیقی مراحل نہیں طے کرنے ہوتے، کہ مثال کے طور پہ ایک دور تھا کہ جرمنی اور فرانس اور یہ سوویت یونین بھی، یعنی آپ یہاں لے لیجئے کہ یہ بڑی قومیں تھیں اور یہ ترقی یافتہ لوگ تھے بنیادی طور پہ، اب بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی جو ترقی کے مراحل ہیں وہ اپنی زبان کے ساتھ طے کیے ہیں، اور اس وقت بھی وہ اپنی زبان ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب جدید دور میں آ جائیے، انگریزی کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا چونکہ وہ چل رہا ہے کہ مخاصمانہ بھی اور دوستانہ بھی، دونوں طرح کی چیزیں ہیں، اس پہ بعد میں گفتگو ہوگی، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے چین ہے، تو اس وقت وہ مغرب اور امریکہ سمیت تمام قوموں کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، اور اس کی ساری ترقی جو ہے اس کی بنیادی زبان چینی زبان ہے۔ اس سے پہلے ادھر دیکھ لیں، جاپان ہے، جیسے سائنسی ایجادات ہیں اور ٹیکنالوجی ہے، جیسے ابھی بھی جاپان کی چیزوں پہ انحصار جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ مزید شاید بڑھتا رہے گا۔ تو جاپان میں بھی کسی دوسری زبان کا دخل نہیں تھا، جاپانی زبان ہی تھی۔
تو گویا یہ طے ہوا کہ دنیا میں کسی بھی قوم نے کبھی بھی اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کام کر کے ترقی نہیں کی. یہ پہلا بنیادی سنگ میل ہے کہ آپ اگر ترقی کریں گے تو آپ اپنی زبان میں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. سرسری سی ایک وجہ یہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو جس زبان میں پڑھ رہا ہوتا ہے, جس میں وہ گلی محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے اور گھروں میں جو زبان بول رہا ہوتا ہے, اگر آپ اسی زبان میں علوم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے آسانی کیا, اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ثانوی زبان میں تعلیم دینے کے مقابلے میں اس کی اپنی زبان میں تعلیم دینا کتنا اہم ہے. اور اس سلسلے میں اردو کا دامن بہت وسیع ہے, ہمیں یہ جان لینا چاہیے. 1917 میں جامعہ عثمانیہ قائم ہوئی حیدرآباد میں. حیدرآباد ایک ریاست تھی مسلمانوں کی جو بر صغیر میں آزاد ریاست تھی. انہوں نے جامعہ عثمانیہ بنائی. 1917 سے 1948 تک تمام علوم, آپ کی تمام انجینئرنگ کی تعلیم, آپ کی تمام یہ جو میڈیکل کی تعلیم ہے, یہ ساری اردو میں دی جاتی رہی اور یہ تجربہ اردو میں کیا جا چکا ہے. تو اردو کا دامن بہت وسیع ہے, یعنی اس میں ہمیں کسی بھی طرح کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا پڑتا کہ اردو جو ہے وہ زمانے کا ساتھ نہیں. یہ بہت سی گفتگو ہوتی ہے, آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے, اب بھی ہوتی ہے, آئندہ بھی ہوگی. اس کے بہت سے سیاسی محرکات ہیں کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے, وگرنہ اردو کا دامن اتنا وسیع ہے کہ آپ باہر نکلیں اور کسی سے بھی بات کریں, اردو کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جس میں آپ تمام لوگوں سے یکساں طریقے سے گفتگو کر سکتے ہوں, اپنا مافی الضمیر سمجھا سکتے ہوں. یا مثال کے طور پہ آپ فرض کریں بلوچستان چلے جائیے, آپ تھر چلے جائیے, آپ دور دراز کہیں بھی بہاولپور جو ہمارا ہے, ملتان ہے, وہاں چلے جائیے, کسی بھی دور دراز کا پہاڑوں کے دامن میں کہیں پہاڑوں کی اونچائی پہ کوئی بھی گاؤں, کوئی وہاں کا انتہائی ان پڑھ آدمی بھی وہاں رہتا ہوگا, تو آپ اس کے ساتھ اردو کے علاوہ کسی زبان میں مخاطب نہیں ہو سکتے. پاکستان میں 73 سے زیادہ زبانیں رائج ہیں. اب 73 زبانوں کے اپنے ذخیرہ الفاظ ہیں, ان کے اپنے لہجے ہیں, ان کے حتیٰ کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو حروف تہجی الگ الگ ہیں, تو کیسے مخاطب ہوں گے آپ ان کے ساتھ. تو یہ اردو ایک نعمت کی صورت ہے. اور میں گزارش کرتا چلوں کہ یونیسکو نے اپنا جو ایک سروے تھا ایک زمانہ پہلے, اس نے یہ کہا, اس نے 13 زبانیں بتائی تھیں کہ یہ وہ زبانیں ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں. اس میں اردو شامل تھی, اور نہ صرف شامل تھی بلکہ اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑی زبان چینی ہے, اس کے بعد دوسری بڑی زبان انگریزی ہے, اور تیسری بڑی زبان جو ہے وہ اردو ہے. تو یہ دراصل بحیثیت قوم ہمیں بعض چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک زبان موجود ہے جو عالمی سطح پہ جانی جاتی ہے. اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے, اور ہمیں صرف فخر ہی نہیں کرنا چاہیے, اس میں اپنا نظام تعلیم جو ہے وہ اس طرف بڑھانا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ جلدی مل سکیں. جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنا بہت مشکل کام ہے جب تک کہ آپ اپنی زبانوں میں علوم حاصل نہیں کریں گے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ناظرین, ترقی یافتہ قومیں ہمیشہ اپنی قومی زبان پہ فخر کرتی ہیں, اور وہ اپنی ترقی اپنی زبان کے ساتھ کر کے دنیا کو ایک پیغام دیتی ہیں کہ یہ قوم گنگی نہیں کہ اسی کسی اور کی زبان پہ انحصار کرنا پڑے. اس قوم کی جو اپنی زبان ہے وہ اپنی زبان اس قابل ضرور ہے کہ اس قوم کو ایک پہچان بھی دلوا سکتی ہے اور ترقی کی منازل کو آسان بھی کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بڑی ایک وسیع زبان ہے اور دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ زبان بولتے ہیں. موجودہ دور میں آپ خاص طور پہ بولنے کے حوالے سے اردو کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جب اردو بولتے بھی ہیں تو ہم مکمل طور پہ شاید ہم اس میں اردو بولنے کو کوئی ایک قابل فخر بات نہیں سمجھتے, اور ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے بولنے میں زبردستی ہی صحیح شامل کرتے ہیں دوسری زبانوں کے, خاص طور پہ انگریزی کے الفاظ؟ درست فرمایا آپ نے. جب ہم قومی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں نا
تو وہ اگر درست طور پہ کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کا نظام تعلیم انگریزی ہوگا، جب آپ کی دفتری زبان انگریزی ہوگی، جب ترقی کرنے کا جو زینہ ہے وہ انگریزی ہوگا، جب آپ کے مقابلے کے امتحان انگریزی میں ہوں گے اور آپ کی جو افسرشاہی ہے وہ انگریزی پہ فخر کرے گی اور انگریزی ہی پہ زور دے گی کہ وہی رائج رہے، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ انگریزی کی طرف راغب رہیں. آپ کو قومی سطح پہ ان مسائل کو حل کرنا ہوگا نا. آپ کو نظام تعلیم اگر آپ کا اردو میں ہوگا اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اردو میں پڑھ رہے ہوں گے اور مقابلے کا جو امتحان ہے آپ کا وہ اردو میں ہوگا تو یقیناً وہ فخر کریں گے، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ جب تک آپ قومی سطح پہ ان مسائل کو حل نہیں کرتے. دیکھیں آئین پاکستان جو ہے وہ جیسے بانیان پاکستان ہیں، انہوں نے تحریک پاکستان کے ہمارے بڑے زعماء ہیں، اب یہاں کیا نام لیں، ایک سے ایک بڑی شخصیت ہے، ان سب نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہی ہوگی. اور تو چھوڑیے جب بنگلہ دیش ابھی بنگلہ دیش نہیں بنا تھا اور مشرقی پاکستان تھا اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہے وہ ان کی حیات کے آخری چند مہینے تھے وہ، اور وہاں ایک زبان کا ایک تنازع جان بوجھ کر کھڑا کیا گیا. تو قائد اعظم اپنی شدید علالت کے باوجود وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے بہت واضح اور صاف انداز میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور بس اردو ہوگی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی انتشار ہے، ہمارے ہاں جو مفاد پرست طبقہ ہے وہ اپنے مفادات کے لیے لسانی اختلافات کو ہوا دیتا رہتا ہے، اور بانیان پاکستان کی نظر میں جو بات طے تھی اس کو بعد میں بھی 1973 کے آئین میں ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے، ہمارے بڑے سیاسی زعماء نے جس بات کا التزام کیا، جس بات پہ زور دیا کہ اردو جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہے، 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے نا. یعنی یہ کوئی ہوا میں بات تو نہیں کی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک پاکستان کے زعماء، بانیان پاکستان اور بعد میں ہمارے سیاسی زعماء کو اس بات پر کامل اتفاق تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہوگی اور اس کو 15 برس کے اندر اندر سرکاری دفتری زبان بنانے کے انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ میں جو پاکستان کی اجتماعی دانش ہے میں اس کی توہین کروں میں یہ کہہ کے کہ پاکستان کی جو زبان ہے وہ اردو نہیں ہوگی؟ اگر ذرا سی بھی ہم میں جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فطرت سلیم اور عقل سلیم دے رکھی ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بانیان پاکستان نے اور بعد کے سیاسی اکابرین نے جو بات طے کی تھی اسے طے رہنے دیا جائے اور اسی سمت میں آگے بڑھا جائے. مگر میں یہاں یہ ایک بات کہتا چلوں جو کہ بہت تلخ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اردو کے ذریعہ تعلیم بنانے میں، اردو کے مقابلے کے امتحان کی زبان بنانے میں اور اردو کو دفتری زبان بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ پولیٹیکل ول ہے کہ وہ نہیں ہے. جس دن پولیٹیکل ول ہوگی اس دن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے راستے میں کوئی دوسری رکاوٹ نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب اردو کے فروغ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کی سطح پر ایک ادارہ جو قائم کیا گیا مقتدرہ قومی زبان، بعد میں اس ادارے کا نام تبدیل کر کے اسے ادارہ فروغ قومی زبان کا نام دیا گیا، کیونکہ آپ اس ادارے کو یہاں پہ آپ اس کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اس ادارے کا بنیادی کام کیا ہے اردو کے فروغ کے حوالے سے، اور ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں کیا کچھ حاصل کر لیا؟ ادارہ جب قائم کیا گیا تو اس کا نام تھا انگریزی میں، ہمارے ہاں تو یہی روایت رہی ہے کہ نام انگریزی ہی میں اداروں کے رکھے جاتے ہیں پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بدنصیبی ہے ہماری کہ ایک زبان ہوتے ہوئے بھی اور ہمیں وہی زبان اصل میں آتی بھی ہے، ہمیں انگریزی نہیں آتی اور انگریزی آ بھی نہیں سکتی، آنی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں نا ہم بھی انگریزی اتنی جان سکتے ہیں جتنی گورا اردو جان سکتا ہے. بالکل. تو کیسا اچھا ہو کہ ہم نام اردو میں رکھیں اور پھر ترجمہ انگریزی میں کریں، مگر ہم الٹے چلتے ہیں کہ ہم پہلے انگریزی میں اس کا نام رکھا گیا نیشنل لینگویج اتھارٹی، مقتدرہ قومی زبان. اچھا پھر اس کے جو مقاصد تھے اس میں اصل یہ تھا کہ اردو کو دفتری زبان بنانے کے لیے اس ادارے نے تیاری کرنی تھی.
صحیح ہے. اور سفارشات مرتب کرنی تھی سرکار کے لیے. تو 1988 سے پہلے 1985 میں ہی اس ادارے نے وہ سفارشات مرتب کر کے سرکار کے حوالے کر دیں اور اس کی تیاری بھی کر لی. اس کی جو دستاویزات تھیں, جیسے ہوتا ہے نا ڈرافٹنگ ہے, کارسپانڈنس ہے جو انگریزی کے جو ہو رہی تھی, تو وہ جو دستاویزات ہیں ان کو اردو میں ڈھال کے نمونے کے طور پہ فراہم کرنا تھا, تو وہ ادارے نے کر دیا تھا اور سفارشات بھی پیش کر دی تھیں. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ 15 برس پورے ہوئے اور پھر وہ پولیٹیکل ول نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا اور یہ بات پھر لمبی ہوتی گئی. مگر یہ کہ آئین میں تو یہ شک اب بھی موجود ہے. پھر یہ کیا گیا کہ کسی وجہ سے اس ادارے کو اٹیچ ڈپارٹمنٹ, ایک انگریزی کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں ملحق ادارہ. وہ ایک تکنیکی مسئلہ تھا کہ عدالت عظمیٰ نے, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو ریزولوشن کے تحت ادارے بنے ہوئے, ایک دور تھا صدارتی حکم نامے کے تحت ادارے بنتے تھے, تو جو اس حکم نامے کے تحت بنے ہوئے ادارے ہیں, سرکار نے کہا کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نے خود مختار ادارہ بنانا ہے تو پارلیمنٹ میں جائیے, مجلس شورا میں جائیے, اور اگر آپ نے اس کو سرکاری ادارہ بنانا ہے جس کو کہتے ہیں محکمہ, تو پھر آپ جو ہے وہ ایک انتظامی حکم نامہ جاری کریں وفاقی کابینہ وغیرہ کی منظوری سے یا جیسے بھی. تو وہ پھر یہ ہوا کہ اس کو ملحق ادارہ بنا دیا گیا. تو اس کا نام تبدیل کرنا ضروری تھا چونکہ اب یہ اتھارٹی رہا نہیں. اچھا. ہاں, تو پھر اس کا نام رکھا گیا نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ. اب اس کے نام ہی میں ایک بات ایسی رکھ دی گئی کہ اردو کے فروغ کا کام بھی اب اس کے سپرد ہے. تو اب ہم اس جانب بھی بڑھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہو ہی رہا تھا کسی نہ کسی حد تک, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفاذ اردو سے بڑا کام اب اس کا یعنی میرے خیال میں یہ رہ گیا ہے کہ وہ اردو کے فروغ کے لیے کاوش کرے, اور وہ کرتا رہتا ہے. اس نے 700 سے زیادہ کتابیں شائع کی ہیں جس میں مختلف مضامین کی کتابیں ہیں, تراجم ہیں, 100 سے زیادہ جو ڈکشنریاں جن کو آپ کہتے ہیں لغات مرتب کیے ہیں. انگریزی اردو قومی لغت جو اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں مشہور بھی ہے وہ, اور اسی طرح تھیسارس, اور یعنی متعدد ایسی کتابیں جو دوسرے ادارے نہیں چھاپتے کیونکہ وہ منافع کمانے کے لیے چھاپیں گے, جو چیزیں بہت فروخت ہوتی ہیں, بکنے والی ہیں. لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم تحقیقی سطح پہ وہ کتابیں فراہم کریں کہ جو دوسرے ادارے نہیں کر رہے, اور وہ بخوبی یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اس وقت ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں, جو ادارے کے سربراہ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر رؤف پاریکھ ہیں, اور وہ ایک یعنی ملک کے مانے ہوئے ماہر لسانیات اور محقق اور نقاد ہیں, اور وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کے فروغ اور نفاذ کے لیے کوشش کی جائے. لیکن ناظرین, کیا کیا جائے اس قوم کی نفسیات کا کہ کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک جگہ کتابوں کی نمائش ہوئی, وہاں 400 برگر, 300 شوارمے اور کوئی 500 بوتلیں اور ساتھ 3 کتابیں بھی کیں. تو کوئی ادارہ ہو یا کوئی فرد, وہ اپنی ایک کاوش کرتا ہے آپ کو اچھی کتب فراہم کرنے کے لیے, آپ کو اچھا مواد فراہم کرنے کے لیے, لیکن کوئی ادارہ, کوئی فرد ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کچھ پڑھنے کے لیے. اس کے لیے ہمیں اپنے ایک اندر کی آواز کو جگانا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بات کوئی ہماری نفسیات کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اردو زبان کے بولنے سے زیادہ انگریزی بولنے پہ فخر کرتے ہیں. اور ناظرین, یہ واقعی یہ ہنسنے کا نہیں, یہ رونے کا مقام ہے جب ہم اپنی اتنی خوبصورت زبان میں ایک بدیسی زبان, ایک غیر ملکی زبان کا تڑکا بہت ہی بے ڈھنگے پن سے لگاتے ہیں. کسی نے ایک بات کہی کہ آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو دوڑتے ہوئے, روکتے ہوئے کہتی ہیں کہ بیٹا رننگ نہ کرو ورنہ تم گر کے ڈیمیج ہو جاؤ گے. اور یہ ایک لطیفہ نہیں, یہ واقعی ایک رونے کا مقام ہے کہ ہم اپنی زبان کی خوبصورتی کو کس بری طرح سے مجروح کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے, کیوں ہم اردو زبان کی خوبصورتی کو, اس کی چاشنی کو خراب کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ویسے پہلے آ چکا ہے, لیکن چلیے اس کی مزید تفصیل بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ بچوں کو انگریزی میں تعلیم دیں گے
اور بچوں کا جو مقابلہ ہے وہ انگریزی میں کرائیں گے تو ان کا قصور نہیں ہے کہ وہ انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ برتنے لگتے ہیں. مثلا میں گھر میں اگر میں یہ میرا تجربہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہا کہ 37 میں نے لفظ بولا تو میری جو بیٹی ہے وہ حالانکہ وہ میٹرک کے بعد کی منزل میں تھی تو اس نے مجھ سے کہا 37 کیا ہوتے ہیں. تو اب یہ اس کا قصور بالکل بھی نہیں ہے. یہ قصور بحیثیت قوم ہمارا ہے کہ ہم نے نظام تعلیم انگریزی میں رکھا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے انگریزی سیکھیں, انگریزی بولیں, انگریزی لکھیں. اردو کے لیے دیکھیں نا ہماری ترجیحات میں کہیں اردو ہے نہیں. تو جب آپ ترجیحات مرتب کرتے ہیں نا تو اس وقت ہی یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ آپ اردو کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ شوارمے اتنے بکے اور یہ بالکل یعنی بہت ہی درست بات ہے. اس سے بھی آگے کی جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں کی دکانیں بند کر کے وہاں ہوٹل کھولے جا رہے ہیں اور فاسٹ فوڈ کی دکانیں کھل رہی ہیں وہاں پہ. بڑی اچھی بات ہے, قوم ترقی کر رہی ہے, مگر یہ کہ تہذیب کے ساتھ اگر رشتہ جڑا نہیں رہے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اور شائستگی جو ہے وہ اپنی تہذیب سے جڑے رہنے میں ہے. یاد رکھیے گا کہ تعلیم وہ کہا نا شاعر نے کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ, کہ جدید تعلیم آپ لیں گے تو ساتھ اس کے رویے بھی آئیں گے. اگر آپ انگریزی رائج کریں گے تو انگریزی میں انکل ہوتا ہے, اس میں نہ چچا کا نہ ماموں کا, ان لفظوں کا رس نہیں ہوتا اس میں یو جو ہے وہ بڑے کو بھی کہتے ہیں اور چھوٹے کو بھی کہتے ہیں. تو آپ اور تم کا جو فرق ہے وہ بھی ملحوظ نہیں رہے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ زبانیں اپنی تہذیب کے ساتھ سفر کرتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تہذیب سے ہٹ کے کوئی زبان سفر کرے. تو ہم اگر اپنی زبان سے جڑے رہیں گے تو یہ جو مشرقی زبانیں ہیں یہی ہمیں اپنی تہذیب سے جوڑ کے رکھیں گی, اپنی روایات سے جوڑ کے رکھیں گی, اپنے مذہب اور اپنے دین سے جوڑ کے رکھیں گی. ان کی جو لفظیات ہے وہ اپنی تہذیب میں گندھی ہوئی ہے. تو جب تک یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم ابھی اس کا ازالہ کر لیں. کسی بھی قوم کے لیے وقت ختم نہیں ہوتا کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا. اور یہ جو نئی نسل ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, یہ اقبال نے کہہ رکھا ہے. اور وہ نم جو ہے وہ پولیٹیکل ول کی صورت میں اگر فراہم ہو جائے تو یقیناً یہی جو بچے ہیں ہمارے یہ اردو کے ساتھ سہولت محسوس کریں گے, اسے باعث فخر سمجھیں گے, اسے برتنے لگ جائیں گے. اور ہم اپنا وہ بہت بڑا مسئلہ بھی دیکھیں نا جو ڈراپ آؤٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں, جو فیل ہوتے ہیں بچے, آپ شروع کریں نا چھٹی جماعت سے اوپر جہاں انگریزی زیادہ آتی ہے اور میٹرک اور پھر انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن لیول پہ جتنے بچے فیل ہوتے ہیں وہ انگریزی کی وجہ سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں. میں گاؤں کا رہنے والا تھا, میں جب شہر میں آیا میں نے میٹرک کیا, میٹرک میں نے اردو میں کیا تھا. جب انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لینے لگے تو انہوں نے کہا سائنس تو انگریزی میں پڑھی جائے گی. تو اب یہ بتائیے کہ ایک ثانوی زبان پہلے سکھائی جاتی ہے پھر وہ سائنس پڑھے گا, تو کیسا اچھا ہو کہ بچہ پہلے سے ہی اپنی زبان میں سائنس پڑھ رہا ہو. بالکل. تو وہ اپنی ذہانت کا, اپنی لیاقت کا مظاہرہ کتنا کھل کے کر سکتا ہے, وہ اس قوم کا کتنا بڑا سائنسدان بن سکتا ہے. ہم اس کے راستے مسدود کر دیتے ہیں, اس کی جو قوت عمل ہے اسے روک دیتے ہیں, ہم اس کی خود اعتمادی کو بریک لگا دیتے ہیں, اسے روک دیتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے نئی نسل کے ساتھ کہ ہم اسے اپنی زبان کے ساتھ نہیں جڑا رہنے دینا چاہتے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ماہرین لسانیات اس بات پہ متفق ہیں کہ ہر زبان کا ایک خاص تاثر ہوتا ہے, ہر زبان ایک خاص تہذیب میں جنم لیتی ہے, اور اگر ہم کسی اور زبان پہ انحصار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی تہذیب کی جڑیں کھوکھلی ضرور کر رہے ہوتے ہیں. عزیز طلبہ, ترقی اگر ایک فرد کی ہو تو یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انگریزی زبان پڑھ کے بہت ترقی کر لے, لیکن ترقی ایک قوم کی اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی زبان کو ترقی کا زینہ بنائیں گے, جب ہم اپنی زبان پہ فخر کریں گے. بے شک آج ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, بے شک آج ہماری کمیونیکیشن کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے, بے شک آج ہمیں کمیونیکیشن کے لیے انگریزی کی ضرورت ہے. انگریزی ہی کیوں بلکہ کئی زبانوں کی ضرورت ہے. زبان کا سیکھنا ایک اچھا کام ہے,
ایک ایسی ضرورت ہے، زبان سیکھنی چاہیے، لیکن عزیز طلبہ، فخر اپنی ہی چیز پہ اچھا لگتا ہے، فخر اپنی زبان میں ہی جچتا ہے. اس بات کو باعث فخر یا باعث شرمندگی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی اور زبان آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن اگر ہمیں اپنی زبان نہیں آتی تو یہ باعث شرمندگی ضرور ہے. اور اگر ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم اپنی زبان کو پیچھے چھوڑ کے ترقی کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ناظرین، ہم ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں، اس کے بعد اجازت چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہر زبان جو ہے وہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر زبان دوسری زبان کے الفاظ کو اپنے اندر سمو رہی ہوتی ہے، اس کے کچھ الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ہر زبان ایک زندہ زبان ہوتی ہے، ڈائنامک زبان ہوتی ہے. تو اردو میں یہ زندگی کا عنصر آپ کو کیا لگتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم آج اردو استعمال کر رہے ہیں اور جو کل اردو ہے، اسپیشلی ٹیکنالوجی کے اس دور میں، وہ اس میں کیا فرق آنے والا ہے؟ اردو خوش قسمتی سے ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں اخذ و استفادے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہے. کیونکہ آپ اگر اس کی ابتدا پہ توجہ دیں تھوڑی سی کہ یہ کیسے بنی تھی اور کس طرح سے پروان چڑھی، تو یہ عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت اور خاص طور پہ جو مقامی زبانیں ہیں، اب جدید تحقیق کے مطابق پشتو کے زیادہ الفاظ اس میں موجود ہیں، پنجابی کے ہیں، سرائکی کے ہیں، اور ان تمام زبانوں سے یہ مسلسل لفظ لیتی رہتی ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے شکوے کے طور پہ بات کہی تھی نا کہ ہم تڑکا لگاتے رہتے ہیں زبانوں کا، تو مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ دوسری زبانوں کے لفظ اس میں آتے رہتے ہیں. لیکن انگریزی والی ایک بات چھوڑ کے کہ آپ اگر ارادتاً انگریزی کے لفظ اس میں شامل کرتے ہیں تو وہ بدے لگتے ہیں. تو جو اخذ و استفادہ جو نیچرل یا فطری انداز میں جو ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ خوبصورت لگتا ہے. اور بنائی میں شامل ہو جائے. آپ دیکھیے وہ اخبارات میں پھر وہی سرخیاں چھپتی ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن پر وہ مقامی زبانوں کے وہ جو تڑکے لگے ہوئے ہیں وہ لفظ بولے جاتے ہیں. اچھا، اس سے بعض اوقات مزاح کی صورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، مگر زبان چونکہ ایک زندہ چیز ہے تو اس لیے اس میں اخذ و استفادہ نہیں ہوگا تو یہ آگے بڑھے گی نہیں. تو یہی اس کی سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری زبانوں کے لفظ بڑی آسانی سے لے لیتی ہے. اور جدید جو ترقی کا دور ہے اس میں مثلا مجھے یہ شکوہ ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن کہہ لیتے ہیں، آپ تھرمامیٹر کو تھرمامیٹر کہہ لیتے ہیں، اور گاؤں کے دور دراز کا آدمی بھی سمجھ لیتا ہے، لاؤڈ سپیکر کو لاؤڈ سپیکر کہہ لیتے ہیں، تو باقی لفظوں کو بھی اس میں برت لینے میں کیا حرج ہے؟ انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ کہیے، کوئی حرج نہیں. دیکھیے ٹیکنالوجی ایجاد کر رہا ہے مغرب، ٹھیک جی، اور جو دوسرے ترقی یافتہ ملک ہیں تو نام بھی وہی رکھیں گے نا. یعنی بچے تو ہمارے ہوں اور نام دوسرے رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو جس کا بیبی ہے، جس کا وہ تخلیق ہے جس کی، وہ اس کا نام رکھے گا اور اس نام کو آپ لے لیں، اسے اختیار. گلاس دیکھیں نا، گلاس ہی ہے نا، کپ ہی ہے. ہمیں لگتا ہے ٹیشو پیپر آپ یعنی سامنے برت رہے ہیں اس کو، تو زبردستی نہ کریں، لیکن جو لفظ آسانی سے عوام کی سمجھ میں آ سکتے ہوں وہ اس میں آتے رہنے چاہیے. اور اردو الحمدللہ ایک ایسی خوبصورت زبان ہے کہ باوجود سازشوں کے، باوجود سیاسی مداخلت کے، باوجود عدم سرپرستی کے، آئین میں ہوتے ہوئے بھی نفاذ نہیں ہو رہا، مگر اس کے باوجود بھی اردو کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے. چونکہ اس کی بنیادوں میں میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کی برکت اتنی ہے اس زبان کے لیے، یہ اتنے حمالیہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اردو کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات. آج کے پروگرام کا ہم اختتام ایک اس پیغام کے ساتھ کرتے ہیں کہ زبان ہمیں پہچان دیتی ہے،
زبان ہمیں دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک الگ مقام دیتی ہے، لیکن زبان کو ہم کیا دیتے ہیں اس کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اردو کے فروغ کے لیے ہم صرف گورنمنٹ پہ انحصار کر کے بیٹھے رہیں گے تو شاید ہم یہ رونے اگلے 10 سال 15 سال بھی روتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہم اپنی ذمہ داری پہچانیں، ہم اپنے زبان پہ فخر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ اختتام کرتے ہیں اقبال کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے صاحب کتاب نہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اب زبان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور انہیں اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔